سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی پر مبنی بھارتی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام بھارتی حکومت کے ظالمانہ قبضے سے نہ صرف مشکلات کا شکار ہیں بلکہ شدید ظلم و جبر کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے کے عوام کے تمام بنیادی حقوق اور آزادیوں کو سلب کر لیا ہے اور بھارتی فوجی وسیع پیمانے پہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ علاقے میں نہایت ہٹ درمی سے کھلم کھلا بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حال ہی میں لندن کی ایک قانونی فرم نے برطانوی پولیس کو ایک درخواست دی ہے جس میں متنازع جموں و کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قانونی فرم اسٹاک وائٹ نے میٹروپولیٹن پولیس کے وار کرائم یونٹ میں بڑے پیمانے پہ ثبوت جمع کروائے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں جنرل منوج مکند نروانے اور وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں بھارتی فوجی انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور عام شہریوں پر تشدد، ان کے اغوا اور قتل کے ذمہ دار ہیں۔ قانونی فرم کی رپورٹ 2020 اور 2021 کے درمیان لی گئی 2000 سے زائد شہادتوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں 8 نامعلوم سینئر بھارتی فوجی افسروں پر مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم اور تشدد نے براہ راست ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی مضبوط وجہ ہے کہ بھارتی حکام جموں و کشمیر میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم اور تشدد کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ بنایا جائے۔ اقوام متحدہ کو متنازع علاقے میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت پر پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ دنیا کو خاموش تماشائی بننے کے بجائے مودی اور اس کے شدت پسند ساتھیوں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں کارروائی کرتے ہوئے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔